اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک انسان سے مخاطب ہے کہ جب میں نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری ایک صورت بنائی اور پھر تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ پاک نے جب اس سے پوچھا کہ کس بات نے تجھے یہ اس چیز سے روکا سجدہ کرنے سے، تو اس نے تکبر کیا، اکڑ گیا، غرور کیا کہ اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ تو اللہ پاک نے اس کو کہا کہ اب یہاں سے تو نکل، اس قابل نہیں کہ تو اس درجے پر رہ سکے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے اس کو وہاں سے نکالا اور اس کو کہا کہ تو ذلیلوں میں سے ہوگا، اور پھر اس نے مہلت مانگی۔ مہلت کب تک مانگی؟ قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگی، اللہ پاک نے اس کو مہلت دی۔ اب یہ دیکھیں آگے کیا اس کی بات کیا، اس کے ڈائلاگ کیا، اور اللہ پاک کیا بتانا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت چل رہی ہے، یہ اپنا 11 سے، لیکن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آیت 14 سے 14-15 آنورڈ۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب دیکھیں بس سبب اس کے، یعنی اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ قال فبما اغویتنی، یعنی تو نے مجھے اغوا کیا، اغوا مین گمراہ، کہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تو البتہ ضرور ضرور میں اس سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے۔ انسانی کو اللہ پاک بتا رہا ہے کہ میں نے بنایا، پھر میں نے صورت بنائی، پھر میں نے تمام کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور سجدے کے بعد جو ہے اس نے اس طرح سے تکبر کیا، اور کہتا ہے کہ میں جو ہے میں اس پر حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم، اس کے سامنے سے۔ اب یہ سامنے سے بھی حملہ آور ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کہاں بیٹھا؟ صراط مستقیم پر، یعنی اب ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ پاک کا شکر ہے ہم کلمہ گو ہیں، ہم ایمان والے ہیں سب، اور ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، اور ہمارے دلوں میں اللہ پاک بستا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں، اور اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ لیکن ایک اللہ پاک ہمیں ہماری حیثیت بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، اور ہمارا دشمن بھی وہ بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ، کہ یعنی صراط مستقیم۔ اب جو بھی یہ سوچے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور وہاں پر اس کو جب کوئی ایسی چیز نظر آئے، ایسی بات نظر آئے، ایسی گڑبڑ نظر آئے جہاں سے اس کا دل خراب ہو، جہاں سے اس کا دل اچاٹ ہو، جہاں سے اس کے لیے کوئی اتنی ہرڈل پیدا کی جائے، اور اس کے لیے اتنی مشکلات لائی جائیں، اور نئے جو ہے نا سامنے مسئلے کھڑے کیے جائیں، تو وہ انسان اور میں یہ سمجھ لوں کہ اب یہ جو ہے یہ وہی حملہ آور ہے جس نے اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ پاک نے بھی اس کو کھلی چھوٹ دے رکھی اس کام کے لیے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ نہیں اللہ پاک نے کہا کہ تیری جرت ہی نہیں کہ تو بیٹھ سکتا۔ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ میرے بندوں کو جو مجھ سے ڈرتے ہیں، اور جو میرے لیے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان پر تیرا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے، یہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا۔ تو راستہ اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم جو بھی ہے، یعنی میں یہ سمجھ لوں کہ اگر میں صراط مستقیم میں نے پا لیا، صراط مستقیم یہ قرآن ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے طور طریقے، تو اس کے اوپر جیسے میں چلنا شروع کر رہا ہوں، اس سے اگر کوئی ہرڈر آ رہی ہے تو یہ اس راستے میں وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مجھے اللہ پاک بتا رہا ہے، اور تو کوئی میرے پاس سورس ہی نہیں تھا سمجھنے کا کہ مجھے کون بتا سکتا ہے۔ تو مجھے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا، اور یہ کتاب ہمارے سامنے ہے۔ تو میں جو ہے کیا کروں گا پھر کہ اس کو جو ہے نا میں اس کے اوپر حملہ آور ہوں گا، اور کہاں سے؟ اس کے آگے سے، یعنی سامنے سے وہ حملہ آور ہوگا۔
تو یعنی ایک بالکل ایک بہانہ بن کر، ایک نیکی بن کر اور ایک اچھائی بن کر اس طرح سے حملہ ہوگا، یعنی سامنے سے اچھائی نیکی یہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی تو سر عام سب کے سامنے ایسی بات ہو رہی ہے، یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ کھلی بات جو ہے وہ سامنے میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اس پر ہم شک بھی نہیں کریں گے، تو یہ سامنے سے بھی آ رہا ہے، اور یہ من خلفہم اور اس کے پیچھے سے، یعنی پیچھے سے یعنی اسے پتہ ہی نہ ہو، اس ایک تو ہے کہ سامنے سے آ رہا ہے تو اس کو تو پتہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر وہ پیچھے سے بھی کہہ رہا ہے کہ کبھی میں پیچھے سے بھی آؤں گا، یعنی اس کو یہ اس چیز کا علم ہی نہیں ہوگا کہ میرے پیچھے کون ہے، اس انسان کے پیچھے کون ہے، اور اس کو میں پتہ ہی نہیں لگنے دوں گا، اس طریقے سے میں وار کروں گا اور میں کامیاب بھی ہوں گا، پھر میں اس کے جو ہے وہ دائیں جانب سے میں حملہ کروں گا، ون ایمانہم میں اس کے دائیں جانب سے حملہ کروں گا، یعنی سیدھی طریقے سے، سیدھی بات سے، یعنی جس میں مجھے کسی قسم کا کوئی شک ہی نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی فتویٰ ہی پیش کر رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، یعنی کوئی ایسا دینی مسئلہ بیان کر رہا ہو، کوئی سیدھی بات کر رہا ہو، سیدھے ہاتھ کی طرف سے، اور وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ اور دائیں جانب سے، یعنی الٹی طرف سے، یعنی اس طرف سے بھی، یعنی سیدھی بات بھی اور الٹی بات بھی، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے یہ حملہ آور ہے۔ اب اس کو جو ہے نا سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہیے، مجھے بھی سمجھنا چاہیے، سب سے پہلے تو مجھے سمجھنا چاہیے جو میں دوسروں کو بتا رہا ہوں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوا، وَلَا تَجِدُ اور نہ تو پائے گا، یہ باتیں یہ اللہ پاک سے یہ مسلسل یہ جو میں نے بات کر رہا ہوں اتنی دیر سے، یہ وہ ڈائلاگ ہے جو اس نے اللہ پاک کے ساتھ کی ہے، تو مسلسل یہ ابھی اگلی بات بھی ہے، وَلَا تَجِدُ اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، کیا شاکرین شکر کرنے والے، یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایسا یہ کام ڈالے گا، ایسا یہ سلسلہ بنائے گا کہ ہر وقت جو ہے نا انسان جو ہے نا نعمتیں ہونے کے باوجود جو ہے وہ اسی میں رہے گا کہ یار بس ایسا بھی ہو جاتا، یہ سب کو ملا ہے مجھے کیوں نہ ملا، ناشکری، یعنی بالکل سر سے لے کے پاؤں تک تمام اعضاء کام کر رہے ہیں، سلامت ہیں، سانس وہ لے رہا ہے، زندہ وہ ہے، توبہ کی اس کو توفیق ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود یہ شکایت، یہ دیکھ لیں کہ اکثر ہماری زبانوں پر یہ ایک شکایت رہتی ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، میں ہی رہ گیا تھا ایسا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا ایسا، اور اگر یہ نہ بھی ملے اور یہ بھی ناشکری کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کو بھی جو ہے نا نظر انداز کرنا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دوسرے کی جو ہے نا دوسری اور چیزوں کی پر توجہ طلب اور یہ سب کچھ، تو پھر جو ہے اللہ پاک یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اتنی سی بات کے فوراً بعد اس کو کہا کا لخرج منہا مذموم، تو نکل جائے یہاں سے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ دفع ہو یہاں سے، ذلیل و خوار ہو کر، یہ اس کو کہہ دیا، تو لمن تبعک منہم، تو تبعک تو جو تو تیری پیروی کرے گا ان میں سے، اب یہ اللہ پاک فیصلہ فرما رہے ہیں اس وقت کا، اور یہ آج تک یہ آیت موجود ہے کہ جو تو تیری پیروی، ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی، تو میں ضرور جو ہے نا لَأَمْلَأَنَّ، تو میں ضرور بھر دوں گا کس کو، جہنم کو، منکم ان میں سے، اجمعین سب کے سب، ان سب کے سب کو جو ہے نا پھر میں جہنم سے بھر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں، یعنی مجھے یہ بات سوچنی چاہیے کہ مجھے کیا ہدایت مل گئی، میرا کون دشمن ہے، ہم اس پر بات اکثر کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ یہ باتیں جو ہے نا بار بار ہمیں یاد رکھنے والی ہیں کہ اس کرۂ ارض پر ہم نے تو اپنے اور لوگوں کو بھی دشمن بنایا ہوا ہے،
اور جن کو ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ایکچولی نہیں ہیں، لیکن ہے کہ وہ بھی اسی کی وجہ سے، اس میں بھی جو ہے نا اس کا ہی بڑا کردار ہے، ان کو دشمن بنانے میں بھی اور سمجھنے میں بھی. لیکن ہے کہ در حقیقت ایک دشمن ہے، وہ یہ ہے وہ دشمن جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. یعنی سیدھا راستہ کون سا؟ جس کو ہم نے ابتدا میں ہم نے پڑھ لیا اور ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہ دعا مانگی اور پھر الف لام سے لے کر والناس تک وہ پورا کا پورا ہدایت نامہ اور سیدھے راستے کی پوری ایک گائیڈ لائن موجود ہے. تو اب یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوں، اور یہ ہے سیدھا راستہ جس کے پر انسان چلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ وہاں سے اس نے ہٹانا ہے، اس نے حملہ آور ہونا ہے، اس نے سامنے سے دائیں سے، یہ مطلب ہے کہ یہ باتوں کی حد تک نہ رہ جائے کہ سامنے سے ہوگا پیچھے سے ہوگا. اچھا، اس کا مطلب دائیں، مطلب ہے کہ سامنے سے بالکل بتا کر بھی کرے گا اور چھپ کر بھی کرے گا وسوسوں کی صورت میں. دائیں طرف سے کرے گا یعنی سیدھی بات بتا کر، بائیں طرف سے کرے گا الٹی بات بتا کر. یعنی کسی چیز کو جو ہے نا کسی چیز کی طرف لگائے گا اور کسی کی طرف سے اس کو روکے گا. یعنی اس کے لیے سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی بات ہے. تو بس یہ چند ایک آیات ہیں جس پر ہم بات کر چکے ہیں. یہ ویسے ہی ذرا دل چاہ رہا تھا کہ دوبارہ سے پھر اس کے پر اس طریقے سے بات کی جائے تاکہ ہمیں اپنی اصل دشمن کی پہچان رہے، نہ کہ ہم جو ہے اپنے جو ہمارا دشمن نہ ہو اس کو جو ہے نا ہم اس کے بارے میں اسی کی وجہ سے اس کے بارے میں بھی اس کو ہم دشمن سمجھیں، اس کو وہ بھی سمجھنے میں جو ہے نا اس کا ہی کردار ہے. لیکن ہے کہ کیسے طریقے سے آج تک ہمارے سامنے آ کر کبھی کسی ابلیس نے، کسی شیطان نے یا کسی جن نے بتایا کہ میں وسوسے ڈال رہا ہوں یہ تیرا دشمن ہے؟ نہیں، ہم خود آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں، خود ہی سے بات کر رہے ہیں، خود ہی سے فیصلہ کر لیتے ہیں اور خود ہی سے ہم ایک دوست کو بھی ایک دشمن سمجھ لیتے ہیں. تو اصل دشمن یہ ہے جو سیدھے راستے سے روک رہا ہے اور وہاں پر جو آ رہا ہے اس کو آنے سے ہی روک رہا ہے. یعنی کہیں یہ آ نہ جائے، کہیں یہ جو ہے نا اس ہدایت کو سمجھ نہ لے. تو بس یہ ایک شارٹ ایک ویڈیو تھی جو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو کبھی بناؤں، اور یہ ہمیشہ تاکہ ہمیں یہ سبق یاد رہے اور خاص طور پر مجھے بھی یاد رہے کہ میں جس راستے پر ہوں وہاں پر کہاں پر حملہ آور ہو رہا ہے. یہ یعنی میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کرتے نہیں کرتے. مجھے تو کئی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ والی بات جو ہے یہ اور کوئی تو کر نہیں سکتا، یہ یہی کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے میرے دل میں ایسی کوئی بات آ رہی ہے. اللہ پاک جو ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس یہ اس سے ہر بات کی ابتدا ہو اور اس کا نام لے کے شروع کیا جائے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اور اس کو سمجھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، دوسروں تک بات پہنچانے کی، حق بات کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. والسلام.